بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، بہت سے دلوں کے اندر یہ بات رہتی ہے، بہت سے سوالات غیروں کی طرف سے آتے ہیں کہ یہ دین اسلام اچھا مذہب نہیں ہے، اس دین اسلام کے اندر سکون اور شانتی نہیں ہے، اس دین اسلام کے اندر تشدد ہے، اس دین اسلام کے اندر جھگڑے، فتنے اور فساد ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام کا معنی کیا ہے اور اسلام کس چیز کا پیغام دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دین اسلام کا معنی ہی امن اور سلامتی کے ہیں۔ یہ اسلام سلامہ سے لیا گیا ہے، جس کے اندر سکون اور عافیت اور انسانیت، اخلاقیت، ان ساری چیزوں کو اپنے گھیرے کے اندر لیے ہوئے ہیں۔ یہ اسلام ظلم کے ذریعے نہیں پھیلا، یہ اسلام اخلاق کے ذریعے سے پھیلا ہے اور تا قیامت یہ اخلاق کی دعوت دینے کے لیے آیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام امن اور شانتی کا نام نہیں ہے، وہ دین اسلام کا مطالعہ کرے، قرآن کا مطالعہ کرے، حدیث کا مطالعہ کرے، سرور کائنات، فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گھریلو زندگی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی باہر کی زندگی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معاملات، ان تمام چیزوں کو بغور پڑھے اور پھر اسلام کے بارے میں فیصلہ کرے۔ یہ اسلام اخلاق کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ میں آپ کو ایک یہودی کا واقعہ سناؤں۔ سرور کائنات، فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض لیا تھا۔ وقت متعین ہو گیا کہ فلاں مقام پر فلاں دن کے اندر ہم یہ قرض ادا کر دیں گے۔ وہ یہودی وقت مقررہ سے پہلے آتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آنے کے بعد وہ اس قرض کا مطالبہ کرتا ہے۔ ابھی وقت مقررہ سے پہلے آ رہا ہے اور قرض کا مطالبہ کر رہا ہے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے اہل خاندان کو برا بھلا کہتا ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہیں پر تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا خیال نہ رہتا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو خاموش کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ عمر، تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھے نصیحت کرتے، اور نصیحت یہ کرتے کہ آپ نے اس کا قرض لیا ہے، ان کو جلدی ادا کر دو، اور آپ اس یہودی سے کہتے کہ آپ ذرا نرمی سے پیش آؤ۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ان کو کھجور دے دو، اور تھوڑا زیادہ کر کے بھی کھجور دے دینا۔ بعض جگہ صراحت ہے کہ 20 سا کھجور زیادہ دینے کا حکم دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زیادہ کھجور دینے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم نے اس یہودی کو برا بلا کہا ہے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس یہودی کو لے کر جاتے ہیں اور کھجور دیتے ہیں۔ جب کھجور دینے لگے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ یوں پکڑ لیا اور یوں ارشاد فرمایا کہ اے عمر، مجھے کھجور کی ضرورت نہیں ہے، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ میں توریت کا عالم ہوں، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور ایسا ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے بال ایسے ہوں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قد اس انداز کے ہوں گے۔ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی۔ میں نے ساری چیزوں کو آزما لیا، میں نے ایک چیز جاننے کی کوشش کی، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا جو خاتم النبیین ہوں گے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، وہ اخلاق کے بڑے اونچے درجے کے مالک ہوں گے۔
میں اسی چیز کو آزمانے کے لیے میں نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے، اور آج مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ اخلاق جو اس شخص نے پیش کیا ہے، یہ جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی اس اخلاق کو پیش کر سکتا ہے۔ مجھے سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری دے کر وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا نظارہ ہوگا! اس لیے قرآن حکیم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے اونچے اخلاق پر پیدا فرمائے گئے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، ان کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے، اور یہ اسلام ہمیشہ پھیلتا رہے گا، کیونکہ اس کے اندر امن ہے، سکون ہے، عافیت ہے۔ کوئی اگر یہ چاہے کہ میں دین اسلام کو مٹا دوں، قرآن کو مٹا دوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیو شریعت مطہرہ کو مٹا دوں، تو سن لو کان کھول کر، یہ دین مٹنے والا نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا اسے دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ دین قیامت تک چلنے والا ہے۔ جس دن یہ دین ختم ہو جائے گا، اسی دن دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ آئیے ہم دین اسلام پر قائم رہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم حدیث کو ماننے والے ہیں، ہم شریعت مطہرہ کے پابند ہیں۔ آؤ نوجوانوں، آؤ بزرگوں، آؤ ماں اور بہنوں، دین اسلام سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، حدیث سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، اور دنیا والے کو بتا دیں کہ دین اسلام کیا چیز ہے۔ دعا کیجئے خداوند قدوس سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چند باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر حال میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔